دینی چاہیے تھے، پھڑی کیوں سی؟ ماڑی سی تے لڑی کیوں سی؟ وہ پھڑی کیوں سی؟ اگر چھوڑنا ہے، پتہ نہیں تھا حالات کیا ہیں، لیکن ہوس اقتدار. آج میں نے ایک پروگرام میں بلاول کو بہت اپریشیٹ کیا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ میں بالکل اس کو روس کے دورے کو، عمران خان کے روس کے دورے کو میں اون کرتا ہوں. خوبصورت بات ہے. الفت شاہ صاحب ہیں جی سرگودا سے، وہ کہتے ہیں جی کہ مریم نواز نے سرگودا میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کرنے سے بہتر ہے کہ حکومت چھوڑ دی جائے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کیا کہنا الفت صاحب، یہ بندہ بی بی سے پوچھے کہ بھائی اگر چھوڑ دینی چاہیے تو پھڑی کیوں سی؟ ماڑی سی تے لڑی کیوں سی؟ وہ پھڑی کیوں سی؟ اگر چھوڑنا ہے، پتہ نہیں تھا حالات کیا ہیں، لیکن ہوس اقتدار. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ بیڑا غرق. عمران کے جلسے ایکڑوں میں ہیں، ان کے رہ گئے مرلوں میں. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے سارے سانپوں کے منہ میں قدرت نے کوڑ کلیاں، چھپکلیاں ٹھونس دی ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ اگلیں کہ نگلیں. اور میں نے کیا اس پہ تبصرہ کرنا. کوئی شریف آدمی، کوئی ذہین آدمی، ذہین بھی نہیں، باضمیر آدمی، کامن سینس ایوریج بندہ، نہ کو بڑا دہین، نہ کو بڑا بیوقوف، میرے جیسا عام سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے، اس کو آ کے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں گیٹ آؤٹ، مروانا ہے مجھے، بد دعائیں اور گالیاں کھلوانی ہیں، بھاگو یہاں سے. کیسے انہوں نے یہ ہمت کر لی، جو اتنے گھاگ ہیں، اتنے کرنڈیے ہیں، سمجھدار ہیں. کب سے یہ اقتدار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے یہ سارا رولا جو ہے، یہ جتھا پورے کا پورا کیسے کر لیا بھائی؟ عمران دشمنی میں اتنے اندھے ہو گیا، اللہ نے ان کی عقلوں پہ پردے ڈال دیے، ان کے پیروں کے نیچے زمین کھینچ لی. سال ڈیڑھ اس کا رہ گیا تھا، تو مادیاں کرتے پھر لڈیاں ڈالتے. لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ پاک نے، قدرت نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو پاکستان میں نہیں. پشاور سے وہ کہتے ہیں جی مشکل ترین حالات میں جبکہ عوام کے علاوہ ہر کوئی عمران خان کے خلاف ہو گیا، آپ نے اپنے تجزیوں میں حق، سچ اور عمران خان کی حمایت جاری رکھی. اس پہ کوئی سوال نہیں، صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اسمت بھائی بہت بہت مہربانی، لیکن اس میں شکریہ والی بات کوئی نہیں ہے، چونکہ بات ہے اپنے اپنے ذہن کی، ضمیر کی. ہر بندہ بکاؤ بھی نہیں ہے، لیکن جتنی جس کی عقل ہے اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے. میری تو سادی لاجک ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ بس کرو بھائی. حکم یہ ہے کہ مومن ایک تو سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. آپ نے خاندانوں سے ڈسوانے کی قسم کھائی ہوئی ہے، 3 4 نسلیں. شرم آتی ہے خود کو مسلمان کہتے ہوئے. کو بات ہے یہ؟ اچھا ایک بندہ آیا بھی، اس کو ٹرم پوری کرنے دو. تم اتنے سال کھا گئے اس ملک کے، اس کی ایک ٹرم تم سے برداشت نہیں ہوئی تو غصہ چڑھتا ہے. اچھا ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں کہ میں ساتھ ساتھ جہاں مجھے محسوس ہوتا ہے میں کریٹیسائز بھی کرتا ہوں، چونکہ عقل کل کوئی نہیں ہے. عمران غلطی کرے گا میں کریٹیسائز کروں گا. عمران اچھا کیا تو کیس ہی اور ہو گیا نا. یہ تو دھاندلی کی، زیادتی کی انتہا تھی، جس میں میرے جیسا بندہ تو چپ نہیں رہ سکتا. سو اس میں میرے بھائی شکریہ، یہ کوئی بات نہیں. آپ کو بھی مجھے بھی ایک خوشحال متمول پاکستان چاہیے. دیکھو یہاں ایک عام آدمی زندگی میں اسٹرگل کر کے بڑی سے بڑی بھی کامیابی حاصل کر لے، اس کی زندگی عذاب رکھتی ہے. مثلاً ایک بندہ ہے، وہ قیمتی گاڑی پہ، اچھی سے اچھی گاڑی پہ، اچھے سے اچھے لباس پہن کے، اچھے سے اچھا پرفیوم لگا کے، اچھے سے اچھے گھر سے نکلے، اور وہ بغیرت نہ ہو تو سڑکوں پہ چلتے ہوئے نا دل کٹتا ہے. اتنے بچے، جتنا وائپر اتنا بچہ، وہ گاڑی کے پائیدان پہ چڑھ جاتا ہے، یا آپ کی جیپ یا SUV جسے کہتے ہیں، چل خسرے. ایک زمانے میں بیچارے شادیوں بیاہوں پہ ان کے گزر، اب وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، ایویں کسی نے رومال اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے ڈسٹر سا گاڑی صاف کرنے والا اٹھایا ہوا ہے، بوڑھی عورتیں، کانپتے ہوئے بزرگ. کیا رہ گئی بندے کی کامیابی؟ بندہ اپنے آپ کو کتا محسوس کرتا ہے.
آپ زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ، اگر آپ کے اندر انسان موجود ہے، اگر آپ حیوان نہیں ہیں، تو باہر جانا عذاب ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں، بندہ سوچتا ہے یار ہاؤ پروٹیکٹیو وی آر اپنے بچوں کے معاملے میں جی، وہ اس طرح آتے ہیں اس طرح جاتے ہیں، جو بھی ہے بہت عذاب ہے. بندہ یہ سوچ کے کہاں پٹتا ہے کہ یہ جو بچی ہے، اگر میں مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے کو کفر کا فتویٰ لگائے تو آئی ڈونٹ کیئر، مثال دے رہا ہوں کہ اگر فرشتوں کی غلطی کی وجہ سے اس بچی نے تو میرے گھر پیدا ہونا تھا اور میری بیٹی نے یہاں ہونا تھا، اللہ معاف کرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. مطلب کو حد ہے. اس لیے نہیں، ملک کے ساتھ جو بہتر ہے. کل شہباز شریف، میں نے ان کو کیا ایک زمانے میں سپورٹ، آج میں نے ایک پروگرام میں بلاول کو بہت اپریشیٹ کیا. اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ میں بالکل اس کو روس کے دورے کو، عمران خان کے روس کے دورے کو میں اون کرتا ہوں. خوبصورت بات ہے. اس طرح آؤ، یہ نہیں کہ ایک کو دیوتا بنا لیا اور ایک کو شیطان بنا لیا. اگر شیطان ہے تو شیطان کہو، کوئی شک نہیں، لیکن بیسک کمٹمنٹ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ ہونی چاہیے. انسان آتے جاتے رہے. عدنان طیب ہیں کراچی سے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کی کل کی ایک ویڈیو میں آپ کو یہ کہتے سنا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہر سطح پہ بہترین تعلقات دونوں ممالک کے عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر بھارت نے آئے روز پاکستان آنے والے دریاؤں کا پانی بند کرنا معمول بنا رکھا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ عدنان طیب صاحب، یہی تو میرا رونا ہے کہ یہ حرکتیں بند کر دیں. میرٹ پہ بھائیوں کی طرح مل جل کے گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا سیکھیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا. ان کو ہم سے شکایات کا انبار ہے، ہم کو ان سے ایک ماؤنٹ ایوریسٹ ہے. بیٹھ کے ایک ایک چیز کو جینولی، خوش دلی سے، دیانتداری سے ایڈریس کریں، ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. باقی پر یہ ہیں جی جگدیپ رائے کہنا چاہیے، نئی دہلی سے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملک میں جتنی زیادہ سیاسی پارٹیاں ہوں گی اتنے ہی زیادہ بحران ہوں گے. آپ اپنے صحافتی تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ زیادہ سیاسی پارٹیوں کا وجود پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ یہ جگاڑی ہیں بھائی میرے جگدیپ صاحب، یہ سیاستدان نہیں ہے. آج مجھے کسی نے سوشل میڈیا میں، میرا سیل فون ہی مجھے نہ میں رکھتا ہوں نہ مجھے اس کو آپریٹ کرنا آتا ہے، مجھے کسی نے دکھایا واک پہ کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بھی سوچ سمجھ کے دعا مانگنی چاہیے. ایک لڑکی نے دعا مانگی کہ اللہ میاں، وہ اس کو رشتہ نہیں کو اچھا مل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ میاں میری والدہ کو اچھا سا داماد دے. دعا قبول ہوئی، اس کی بہن کے لیے بہت اچھا رشتہ آ گیا. پھر اس نے کہا کہ یہاں دعا ہوئی کہ یہاں انڈیا میں پرارتھنا لوگوں نے کی کہ ہماری مودی سے نہیں، ہمارے وزیر اعظم سے جان چھڑا دو. دعا قبول ہو گئی، وزیر اعظم سے جان چھٹ گئی. لیکن یہ واقعہ پاکستان میں ہوا. وہ کوئی اب ہمارے سردار سکھ بھائی تھے، ان کا تھا. یہ ویڈیو آپ ڈھونڈ لیں، آپ کو مل جائے گا. تو یہ اس طرح کی صورت حال ہے. انڈیا از نو لیس، لیکن ہمارے یہاں ذرا زیادہ گاندہ ہے. چلیں ذرا زیادہ سے زیادہ کہہ لیں آپ اس کو. اور دوسری بات یہ، دے آر ناٹ پولیٹیکل پارٹیز. پولیٹیکل پارٹی تو سبحان اللہ بڑا ڈھنگ کا کام ہے، بڑا عالی شان کام ہے. آپ کروڑوں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو، ان کو ان کی منزلوں تک لے کے جاتے ہو. آپ اپنی نسلوں کا مستقبل سنوارتے ہو. یہ تو سارے ٹٹ پونجیے نفرتوں کے پیغامبر، کرپٹ، چور، چکار، نفرتیں بیچنے والے، ہلکے ہولے، گالی گلوچ، سارا کچھ. تو ان کو چھوڑیں. پہلا سوال ہے ندیم احمد ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم شہباز شریف اپنے تازہ ترین بیان میں کہتے ہیں کہ جتنی سپورٹ
لاڈلے کو ایک ادارے نے دی، اس سے آدھی بھی اگر ہمیں مل جاتی تو پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جاتا. میاں صاحب کے اس بیان پہ آپ کا تبصرہ درکار ہے. اس پہ کیا تبصرہ کروں میں؟ کیا ہے جتنی سپورٹ لاڈلے کو ایک ادارے نے دی، او بھائی کیا سپورٹ دی؟ 22 سال اس بندے نے جدوجہد کی. ادارہ نے اگر چلیں ایک لمحہ 22 سال سویا ہوا تھا ادارہ؟ ایسا نہیں ہے. تو ہوش کریں آپ. یہ بھی بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں. 22 سال تو آپ لوگ، یہ نواز شریف بیچارہ ایک کونسلر نہیں بن سکتا تھا، بنا بھی نہیں، ہار گیا تھا الیکشن. وہ تو سپورٹ پھر ادارے نے سپورٹ تو پھر کیا تو اس ملک کی تاریخ میں بیسیکلی ایک بندے کو کیا، کان سے پکڑ کے لے کے چلے. وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو خدا کا خوف کرو. کون لوگ یہ بات کر رہے ہیں؟ کس برتے پہ یہ بات کر رہے ہو؟ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ 3 سال کچھ مہینے. آپ دیکھو پرابلم ہے. میں اپنے سما پہ میرا پروگرام ہے بلیک اینڈ وائٹ، اس پہ میں نے خراج تحسین پیش کیا ہے بلاول کو. کس بات پہ؟ پہلے بھی 2-3 بہت خوبصورت اور گریسفل باتیں اس نے کی. میرا نہیں کسی سے کو لینا دینا. پلیز بی شیور. میرا اگر کوئی کمٹمنٹ ہے تو اپنے ملک کے ساتھ ہے، وطن کے ساتھ ہے، ہم وطنوں کے ساتھ ہے. کوئی ماڑی موٹی چھوٹی موٹی ہے کرو، ادروائز میرا تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اچھا، تاریخ، پوری تاریخ میں اگر ادارے نے واقعی کسی کو پالا، چوگا کھلا کے ایک چوزے کو انہوں نے لڑاکا اصیل کوکڑ بنانے کی کوشش کی، تو یہ ہیں. خود ہیں آپ. اب وہ 22 سال کی جد و جہد یار کو خدا کا خوف کرو. اچھا چلیں بالفرض مان لیتے ہیں کیا، تو کب کیا؟ 22 سال بعد، جب وہ اس جوگا تھا. آپ تو تھے ہی نان اینٹیٹیز، آپ کی تو پہچان ہی کوئی نہیں تھی. ان کو برف خانہ شرف خانہ یہ وہ اس طرح کی چیزیں نہ کیا کریں. اس طرح کی باتیں اچھا نہیں لگتا. اور باقی راکٹ کے فیٹ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا. راکٹ کی طرح جائے گا کیا راکٹ؟ ملک کو ملکوں کی طرح. یہ آپ لوگوں کا تکیہ کلام ہے، پاکستان لاہور کو پیرس بنا دیں گے تو فلانا بنا دیں گے. بس کرو، پاکستان کو پاکستان بناؤ، راکٹ شاکٹ رہنے دو. یہ راکٹ بڑے دھکے کھاتے پھرتے ہیں اس معاشرے میں. اگلا سوال ہے جی، ہمایوں علی ہیں. میں بھی ہمایوں کہہ گیا ہوں. ہمایوں ہے لفظ، ذل ہما ہے. جیسے ہما ایک پرندہ ہے، اس کے سائے کو، اس کا سایہ اس کو ذل ہما کہتے ہیں. کس کے اوپر؟ جس کے اوپر وہ ہما کا. تو ہم عجیب لوگ ہیں، ہم ذل ہما کو تو ذل ہمائی کہتے ہیں، لیکن ہمایوں نہیں کہتے، ہمایوں کہتے ہیں. حتیٰ کہ جن کا یہ نام ہوتا ہے خود کو بھی ہمایوں کہتے ہیں. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات ہے، ایکڈیمک سی بات ہے، اس میں نفع نقصان کیا ہونا ہے. مثلا بابر کرتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، بابر ہے لفظ، بابر نہیں ہے. وہاں جا کے دیکھیں اس کے پنڈ میں، وہ پرگنہ وغیرہ اس کے علاقے میں جا کے پتہ کریں تھا. تو اس طرح بہرحال تو ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب سے پی ٹی آئی کے 25 منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا حکم جاری کیا ہے، جس کے بعد پنجاب کی سیاست میں گویا ایک بھونچال آ چکا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسی الیکشن کمیشن سے عمران خان سخت نالاں تھے، مگر اسی ادارے نے بظاہر ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اس صورتحال پہ ضرور کچھ کہیے. دیکھیں بات سنیں، یہ بڑی عجیب بات ہے. مجھے اگر کسی نے برا بھلا بھی کہا ہے اور میں اس کو اس سے کئی گنا طاقتور اور سخت جواب دے سکتا ہوں، لیکن اگر میں سمجھتا ہوں جنرلی کہ بندہ گڈ ہے، اس کی اسیسمنٹ میرے بارے میں غلط ہو سکتی ہے، اس کی انفارمیشن، بلکہ اس آدمی نے کہا تھا کہ یہ ضیاء کے دور میں ملک چھوڑ کے چلا گیا، پتہ نہیں اس کے پتہ نہیں کون سے. او بھائی، نو تاریخ سن غلط، 4 سال کا فرق. اور وہ بندہ یہ نہیں بیچارہ جانتا کہ میں 3 جیلیں کاٹ کے گیا تھا. سو اس طرح. لیکن
میں چونکہ سمجھتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، مس گائیڈ ہوا ہوا ہے، یا اس کو کوئی اور اپنا کوئی اناد ہوگا، مسئلہ ہوگا. میرا بہت سارا پرابلم یہ بھی ہے زندگی میں کہ میں بہت کم لوگوں کو ملتا ہوں، میں سوشلائز نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کوئی ایروگنس ہے یا مجھے لوگ اچھے نہیں لگتے، مجھے خوف آتا ہے. خوف اس لیے آتا ہے کہ جہاں تعلق بنتا ہے سب پھر نبھانے پڑتے ہیں تعلق. تو کم سے کم بوجھ لے کے بندہ زندگی میں چلے. اور میرے جسے کہتے ہیں نا ہینڈ فل ایبسلوٹلی، میرے اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے دوست وہی ماشاء اللہ اتنے ہیں کہ وہی نہیں، اللہ کچھ بچھڑ گئے ہیں، باقی اللہ سب کو صحت زندگی دے. بہرحال یہ نہیں ہوتا. عمران خان نے اپریشیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک ہمارا مزاج بھی ہے، اس میں کوئی عمران بھی ایکسیپشن نہیں ہے. حق میں آ جائے گا تو واہ قصیدے پڑھنے شروع کر دیں، خلاف آ جائے گا تو اسی کے بارے میں کچھ اور زبان. یہ ایک تو ہمارا کیریکٹر ہے. دوسرے الیکشن کمیشن کسی اور معاملے میں کوئی اور کرے گا، فیصلہ انہوں نے میرٹ پہ کیا ہے. ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ اچھا نالاں تھے بھئی، نالاں تھے بالکل. کل اگر ٹھوک کے فیصلہ کوئی خلاف بھی آ جاتا ہے، نالاں ہوتے رہیں. ادارے کا کام ہو رہا ہے. یاد رکھیں افراد کتنے بھی فن خواہ ہوں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. انسان کی اوقات کیا ہے؟ مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، چتا میں جلا دیا جاتا ہے. مسلمان، عیسائی یہ تو مٹی میں دبا دیے جاتے ہیں. ہندو ہیں ہمارے پڑوسی، وہ چتا میں جلا دیے جاتے ہیں. پارسیز جو ہیں وہ ان کو ٹاور آف سائلنس کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ پرندوں کو کھلا دیے جاتے ہیں. کیا رہ گیا باقی؟ ادارے. میں نے کل اپنے ہی اسی پروگرام میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یار اپنی عدلیہ، افواج پاکستان یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا بزرگوں کی طرح احترام کرو، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ فرشتے نہیں ہوتے، وہ عقل کل نہیں ہوتے، وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں. تو آپ ان سے اختلاف کریں، احترام کے ساتھ کریں، اور ایک خاص دائرے میں رہتے ہوئے کریں. یہ ہم پاکستانی ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے، ہم بڑے متصب ہو کے زندگی موت کا مسئلہ بنا کے عزت بے عزتی کا مسئلہ نہیں. ادارے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کی عزت کی جانی چاہیے. جی ہمارے مہربان روز اول سے ماشاءاللہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے، یہ ہمارے ساتھی ہیں. ان کا نام ہے شاکر اللہ، مال لاہور پہ رہتے ہیں، یہ ان کا آفس ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اپنے ایک پرانے کالم میں لکھا تھا، آگے انہوں نے مجھے کوٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف نئی نئی وجود میں آئی تھی اور آتے ہی این جی او قسم کے لوگوں میں گھر گئی تھی. مواحد حسین شاہ اور میں نے مل کر عمران خان کو ان ناکاس بلوں سے بچانے کے منصوبے بنائے. پھر میں تو جلدی اکتا گیا، لیکن شاہ جی یعنی مواحد حسین عمران خان کو سیاسی اسقاط سے بچانے کے لیے ڈٹے رہے، اور بالآخر انہیں بھی ہتھیار ڈالنا پڑے. دیکھو شاکر اللہ صاحب، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرا ٹائپ نہیں ہے سیاست کا، میں نہیں کر سکتا. میں پاکستان کے حکمرانوں سے اتنا متنفر تھا کہ جب عمران آیا تو میں نے کہا یار اس کا کرکٹ کا کیریئر شاندار ہے اور دیانتدار ہے. کیریئر میں کوئی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، میچ فکسنگ یہ تو یار اس کو سپورٹ کر کے دیکھتے سالے میں مجھے سب کہ یہ گندا کام ہے، میرا ٹائپ نہیں ہے. میرے کام کا حرج ہو رہا ہے، میں پڑھائی لکھائی والا آدمی ہوں، تو میں کدھر ادھر پھنس گیا. تو مواحد حسین ہیں مشاہد حسین کے بھائی امریکہ ہوتے ہیں، ان کی بڑی دوستی تھی، یا اچھا تعلق کہہ لیں. عمران کی دوستی ہوتی تو کسی کے ساتھ کیا ہونی ہے. تو مواحد بیچارہ لگا رہا، لیکن نہیں. اچھا لوگ جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ این جی او ٹائپ تھے، حاجی ایف ناظم صاحب تھے کراچی سے، پرویز حسن تھے، نامور قابل احترام لوگ، لیکن یہ پولیٹیکل مٹیریل نہیں تھا. جیسے 1 سال کے اندر یا 1.5 سال کے اندر میں ان کا پہلا میڈیا وغیرہ سارا میں دیکھتا تھا، میں نے بہت جلدی ریئلائز کر لیا کہ اٹ از ناٹ مائی کپ آف ٹی. میں جوش جذبات میں اور پاکستان کی بہتری کے لیے میں عمران کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن میرا ٹائپ نہیں ہے. میں لکھ کے اس کو سپورٹ کروں گا جو
جو میرا کام ہے، تو میں مس فٹ ہوں. تو میں نے بہت تھوڑے عرصے میں نے جیسا آپ کو عرض کیا، میں نے آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ودرا اینڈ دیٹس اباؤٹ آل. پھر میری سپورٹ رہ گئی کالمس تک، لکھنے تک. جی اوپینین میکر کے طور پہ کوئی ماڑا موٹا اگر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کریں. اسی طرح وہ لوگ برے نہیں تھے. ایک اویس غنی تھے، بعد میں کہیں گورنر جنرل بھی بنے. پھر یہ ٹائپ اور تھا، پولیٹیکل مٹیریل جو ہے نا ہمارے ملک کا وہ اور ٹائپ کا ہے. یہ شریف لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن این جی او ٹائپ، میں نے سمبولک بات کی ہے. این جی او ٹائپ تو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، الماس بابیاں ہوتی ہیں یہ، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. تو پالیٹکس پاکستان کی تو بہت ہی ایک اور طرح کا کاروبار ہے. یہ بیسیکلی بندہ کن ٹوٹا نہ بھی ہو تو اس کو کن ٹوٹا بننا پڑتا ہے، یا اس طرح کا. اب دیکھو یہ اس وقت بھی سما پہ چل رہی ہے عمران کی تقریر. ہمارا ایج گروپ ملتا جلتا ہے، بہت تھوڑا فرق ہے. وہ ماشاء اللہ مجھے تو کوئی کہے نا کہ پورا ہندوستان، پورا سب کانٹیننٹ لکھ دیتے ہیں تمہیں اگر تم ایک سال اس طرح گزارو جیسے ہی آج کل کر رہے ہیں. میں کہوں گا پھٹ بھاگ یہاں سے، مجھے کام کرنے دے. میرا رومانس کتاب ہے، لکھنا پڑھنا فلانا چھوڑو، مجھے نہیں کوئی اقتدار شکتا تھا. یہ بڑا ٹف کام ہے. وہ باؤ ٹائپ تھے، پینٹ باؤ ٹائپ. یہ اور طرح کا رف کام ہے بہت. اچھا اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، یو ٹرن بھی لینے پڑتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتا یہ کام. تو اس لیے میں نے ان لوگوں کو، میں نے نام لیے ہیں ان سب کے، تو یہ قابل احترام لوگ تھے. میں 2-4 نام شاید لوگ بھول رہا ہوں گا، جو کہ بعد 25, 26, 27 سال ہو گئے. تو آئی واز ویری ینگ اس وقت. تو یہ نہیں ہے کہ میں ان کو حقارت سے یا اللہ معاف کرے، میں کون ہوتا ہوں. وہ اچھے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. لیکن تھے ایک اور ہمارا دوست، وہ امریکہ سے کوئی 1-2 آئے ہوئے تھے. ایک اور ناظم تھے، ایک تو حاجی ایف ناظم کراچی کے، ایک اور ناظم تھا وہ پتہ نہیں جرمنی سے آیا ہوا، ککھ نہیں پتہ اسے. ایک محمود تھا دوست ہمارا. میں دوست اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں ہم کنٹمپریری تھے. تو اس کو مودا کہتے، وہ ککھ نہیں پتہ تھا، ایویں ہی ہوا میں دلتیاں جھاڑنی اور تیر چلانے. بندہ اچھا. اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس قابل نہیں تھے. تو میں مواحد کو کبھی کبھی کہا کرتا تھا کہ یار یہ پاکستانی پالیٹکس میں یہ باؤ شاؤ جو ہے نا یہ پورے نہیں اتریں گے. اچھا ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا. اور مجھے ایک بات یاد آ گئی مودے کے ذکر سے کہ پریزیڈنٹ عارف الوی وہ جب ایک بار امریکہ گیا تو یہ لوگوں سے پوچھتے پھر رہے تھے، عارف الوی صاحب مہودہ کہاں ہے؟ چونکہ یہ اردو اسپیکنگ ہے، انہیں مہودہ کہنا نہیں آتا تو یہ مہودہ اس کو کہتے تھے. یہ سارے شریف شرفا اچھے بیبے پیارے لوگ تھے، لیکن پالیٹکس پاکستان کی وہ بہت جان لیوا کام ہے. بڑی ٹھٹائی چاہیے، اکینہ تھکینہ چکینہ. یہ شرفا کا کام نہیں ہے پاکستان تو بہت ہی 1 in a million ہوگا جو اس میں سارے اچھائیاں بھی ہوں گی اور وہ پالیٹکس بھی کر رہا ہوگا، ادروائز نہیں ہو نہیں سکتا. اچھا لیکن ستہ خیر ہے. میں تو دیکھیں بات سنیں، عجیب سی بات ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی تصادم بھی ہے تو ہونا ہو جائے. پاکستان بہت ہو گیا یار، 75-74 سال برباد، کتنی نسلیں یہ نظام کھا گیا. اب اگر کوئی بڑا تصادم ہے تو لوگ کہتے ہیں انارکی ہو جائے. کوئی مستقل رہتی ہے کئی ملکوں میں، انارکی وغیرہ ہوتی ہے، پھر کیا وہ مستقل فیچر ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بھوک ننگ غربت جہالت کرپشن یہ سارا کچھ نا انصافیاں سارا یہ مستقل ہو گیا. اس سے جان چھٹے، جو ہوتا ہے ہو جائے. وہ پنجابی میں ایک بڑا کروڈ سا ایکسپریشن ہے کہ آپ نہیں یا گاہک نہیں. ایک طرف لگے بات، ہر شعبہ زندگی میں چند مخصوص قسم کے لوگوں کا اجارہ ہے، ان کی بدماشیاں ہیں کہ اس سے جان چھوٹ جائے. کن حالات کی طرف کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا ایسا جو پہلے نہیں ہو چکا یا اب نہیں ہو رہا؟ لوگ سسک رہے ہیں، کروڑوں پڑھا لکھا نوجوان بے روزگار ہیں، تعلیمی ادارے برباد ہیں.
آپ اپنے ٹی وی چینلز پہ غور سے کبھی ٹکرز دیکھا کریں. یہ میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر کے آئے ہوئے بچے ہیں, ان کی املا اردو کی نہیں ٹھیک. بے شمار فوج کو فوج ہمارے دانشور, موت کو موت. ایک وزیر اعظم ہے, میں نام کیا لینا, مجھے شرمندگی ہو رہی ہے, ساورنٹی ہے لفظ, ساورینٹی نہیں ہے, بولے جاتے ہیں عوام یہ کرتی ہے, عوام وہ کرتی ہے. وہ عوام مؤنث نہیں ہے. کبھی سنا آپ نے کہ عام آدمی یہ کرتی ہے, عام آدمی آ رہی ہے, عام آدمی جا رہی ہے؟ کبھی سنا؟ جب وہ عوام ہو جاتے ہیں, یہ ان پڑھ جو ہیں بدل دیتے ہیں. اس لیے ہے کیا ہمارے پلے, ایک دفعہ جو ہونا ہو جائے اور بات سمجھ آ جائے, میسج کنوے ہو جائے کہ نہیں بھائی عوام نکو نک آ گئے, اب یا تو انسان کے بچوں کی طرح کام کرو اور اس ملک کو کہیں لے کے جاؤ, ادروائز پھر وہ کیا کہتے ہیں, جہلم سے پتہ نہیں آگے دینا ہے یا جہلم سے پیچھے دینا ہے, یہ جینا بھی کوئی جینا ہے. تو اس لیے رہنے دیں آپ, کیا ہو جائے گا زیادہ کیا نہیں.